خوش قسمت ہوگا۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے سے اعمال، حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو وہ جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا، جو تحریر لکھی گئی تھی پہلے سے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمیوں کے سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہے حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہ رہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس کے اوپر وہ لکھا ہوا جو ہے، ہم عام زبان میں کہیں گے تقدیر کا لکھا، وہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ جو اس وقت لکھ دیا گیا تھا وہ غالب آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو اب وہ اہل جنت کے سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس کا جو متن ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے۔ یہی حدیث ایک اس کی روایت، ایک ورشن، یہ متفق علیہ بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں پر کا جس پر اتفاق ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا حدیث جبرائیل کے کتنے ہی متن تھے، اور جو متن ہم نے پڑھا تھا اس 40 نبوی میں وہ حضرت عمر سے مروی تھا، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی تھی۔ وہاں بھی ہم نے ترتیب کا ایک فرق دیکھا تھا۔ حضرت عمر کی روایت میں حضرت جبرائیل کا پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، لیکن دوسری روایت میں ترتیب الٹی تھی کہ پہلا سوال اخبرنی عن الایمان اور دوسرا سوال اخبرنی عن الاسلام۔ تو یہ میں نے بہت ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا فرق ہو جانا جو ہے وہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ لفظاً محفوظ جو ہے قرآن ہے، یہ معناً محفوظ ہے، لیکن یہ کہ لفظاً نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی صلاحیت کو وہ دخل ہے، اس لیے کہ میں نے جو بات ابھی کہی، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جو ہیں اپنے نوٹس جو ہے کہیں کمپیئر کریں گے کہ کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے، تو آپ کے مابین اختلاف ہو جائے گا۔ بات بنیادی طور پر تو سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ تو اس حد تک فرق جو ہے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی تشویش کا موجود نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس حدیث کا اور بھی جو ہے وہ متن ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب اصل میں سمجھیے کہ مسئلہ اس میں ہے کیا۔ دیکھیے، ایمان بالقدر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین مسائل میں سے، یہاں تک کہ میں نے 3 باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے، بیان میں نہیں ہوتا، اور اگر بحث ہو جائے تو الجھ جاتا ہے۔ یہ 3 جملے یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمانیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے، پھر تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی کہ جس چیز کو سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، اس کو ماننے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ ایک ہے کسی چیز کی تفصیل، اللہ کی ذات و صفات کی تفاصیل، اللہ کی ذات کیسی وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے غور کہا گیا ہے، ایک تو اللہ کی صفات پر غور کرو اور اللہ کی آیات پر غور کرو، لیکن ذات خداوندی پر غور نہ کرنا، فتنوں میں مبتلا ہو جانا۔ تو بہرحال جب ایمان جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے، مال ایمان کے جواب میں وہ جو حدیث جبرائیل میں الفاظ آئے ہیں،
ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. تو یہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان جو ہے ایمان کا جزو لازم ہے. تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے، لیکن اتنا یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں روایت پل صراط کے بارے میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ایسا ہی یہ معاملہ ہے کہ ہوشیار کے رہبر دم تیغست قدم راہ، ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت تمہارا راستہ جو ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر سے ہے. ذرا بھی بے احتیاطی کی تو یہ تلوار کی دھار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. تو اس اعتبار سے بیان کی کوشش جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ادھر ادھر پھسل جانا اس کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر بحث میں پڑ گئے تو پھر یہ چیز جو ہے بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیتی. چنانچہ اس کی میں حدیث آپ کو پہلے سنا دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے، ہمارے طرف تشریف لائے. وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، اور اس وقت ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. وہی نزاع، بحث مباحثہ، اس وقت ہم بحث مباحثے میں تھے، یہ تقدیر. فغضب، تو حضور غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے. حتیٰ احمر وجہہ، اور غصہ بھی اتنا شدید تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو گیا. کانما فقع فی وجنتہ حب الرمان، ایسے لگا جیسے کہ آپ کے گالوں پر جو انار کا رس ہے وہ ٹپکا دیا گیا. سرخ انار، اس کا سرخ جو ہے رس، گویا کہ وہ آپ کے گالوں کے اوپر آ گیا. اتنی سرخی گالوں پر آ گئی غصے کی وجہ سے. فقال، اب غور سے سنیے حضور نے کیا فرمایا. اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ ام بھذا ارسلتم الیکم، یا کیا میں اس کام کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حتی تنازعوا فی ھذا الامر، جان لو تم سے پہلے بھی لوگ اور امتیں جو تھیں، مسلم امتیں، وہ ہلاک ہوئیں اسی بات پر کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا. عزمت علیکم، یہ تکرار، میں تم پر لازم کرتا ہوں. اللہ تنازعوا فی، کہ اس کے بارے میں آپس میں جھگڑو مت. تو معلوم ہوا، میری بات پھر نوٹ کیجئے، کہ جب ایمان میں داخل ہے تو سمجھ میں تو بات آ سکتی ہے، بیان میں آنی مشکل، اور اگر اس پر بحث مباحثہ ہو جائے تو فتنہ. اسی ضمن میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو حضرت مجذوب نے کہا ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے رحمۃ اللہ علیہما ان کے خلیفہ تھے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے ذات کو کون سمجھے گا؟ اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تو گمراہی ہے. تم اپنے تصور سے کوئی خدا بنا لو گے اور سمجھو گے یہ خدا، وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو تمہاری اپنی تخلیق ہے، تمہاری قوت تصور متصورہ جو ہے اس کی تخلیق ہے. وہ ایک نقشہ تم نے بنا لیا ہے، اللہ تو وہ نہیں. اب تم اس کو بھی پوج رہے ہو، اپنے بنائے ہوئے اس نقشے کو، تو تم اللہ کو تو نہیں کسی اور کو پوج رہے ہو. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان گئی. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی گفتگو تو ہم کریں گے بات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کرے کہ مجھے بھی بیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہو جائے کہ کہیں کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور بات جو ہے وہ متوازن سامنے آ جائے، اور آپ کا بھی انشراح صدر اور آپ کو انشراح ذہن بھی اس میں حاصل ہو جائے. میں نے جو آج آیات پڑھی ہیں ان کو بھی پہلے نوٹ کر لیجئے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی.
تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے